بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ ہمارے آج کے سیشن کا مقصد کچھ ایسی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا جو ان فیوچر آپ کے بہت زیادہ کام آئیں گی۔ آج آپ کا فرسٹ ڈے ہے جس میں آپ ایک نئی اسٹڈی، ایک نیا فیلڈ اس کی طرف جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کسی نے ایف ایس سی کیا ہوگا، آئی سی ایس کیا ہوگا، کوئی ایف اے کر کے آیا ہوگا، شاید کچھ اوپن یونیورسٹی سے پڑھ کے آئیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو ایف اے ایف ایس سی کیے شاید 3-4 سال 5 سال گزر چکے ہوں گے، وہ دوبارہ اپنی تعلیم کو کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہوں گے۔ تو کچھ چیزیں یہاں پر جو بہت سے بھی زیادہ ضروری ہیں، آپ میں سے آلموسٹ تمام لوگ ایسے ہیں کہ جو شاید اپنی ہی مرضی سے آئے ہوں گے، کیونکہ آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ اپنے لیے فیلڈ چن سکیں کہ آپ نے کس طرف جانا ہے۔ اب یہاں پہ ہے کیا، زیادہ تر لوگ اس پڑھائی کو ایک برڈن کے طور پر لیتے ہیں، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان کو فورس کرنا پڑتا ہے کہ آپ پڑھیں۔ اور شاید کچھ لوگوں نے ایک غلط فہمی ہمارے جو لاء کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے دلوں میں ڈال دی ہے کہ جی پریکٹس کچھ اور ہے اور جو پڑھائی ہے، اسٹڈی ہے، یہ کچھ اور ہے، لہٰذا کسی بھی طرح اپنا پڑھائی کا وقت پورا کریں، جو سیکھنا ہوگا وہ تو آپ بعد میں ہی سیکھیں گے۔ یہ بات سچ تھی، ہے نہیں۔ یہ اس وقت سچ تھی جب کسی زمانے میں ایل ایل بی پہلے 1 سال کا ہوتا تھا اور پھر 2 سال کا ہوتا تھا۔ جب ایل ایل بی 2 سال کا ہوتا تھا اس وقت اس میں پریکٹیکل سبجیکٹس ایڈ ہی نہیں تھے، تو تب یہ بات اس لیے درست تھی کہ آپ تھیوریٹیکل سبجیکٹس کلاس میں پڑھتے تھے اور پریکٹیکل سبجیکٹس آپ کے ہوتے ہی کہاں پر تھے؟ کورٹ کے اندر۔ تو تھیوری تھوڑی سی الگ تھی اور پریکٹس کچھ الگ۔ پھر ایل ایل بی 3 سال کا ہوا، ابھی ایل ایل بی جب 5 سال کا ہوا تو اس میں کیا کیا گیا کہ تمام جو پریکٹیکل سبجیکٹس ہیں وہ بھی آپ کی ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز کا حصہ بنا دیے گئے۔ تو اب یہی 5 سال ڈیفائن کریں گے کہ آپ نے ان 5 سال کے فوراً بعد اپنا کیریئر جوائن کرنا ہے، یا جو موجودہ لوگ ہیں ان کی طرح 5 سال کے بعد مزید 4 سے 5 سال آپ نے پھر جا کے ضائع کرنے ہیں۔ یہ فیصلہ آپ لوگوں نے آج کرنا ہے۔ ہم لوگ اپنا جو لیئر ٹائم ہے آج کل زیادہ تر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ، موبائل پہ، وہاں پہ ہم میں سے ہر شخص انفیکٹ یہ چاہتا ہے کہ لوگ ہماری تعریف کریں، ہمارے پاس کوئی ایسی سکل ہو کہ جب ہم کہیں پر بیٹھیں تو لوگ اس معاملے میں ہمارے بارے میں کوئی اچھے کمنٹس پاس کریں۔ اب زیادہ تر ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ کون سی سکل ڈیولپ کرتی ہے؟ گیمز میں جناب میرے کو اتنے پوائنٹ ہو گئے، میں نے یہ کر دیا، میں نے فلاں پہ ایسا کر دیا۔ کوئی اپنی سوشل میڈیا کے سکلز کے بارے میں بات کرو تو، لیکن ہر شخص کی خواہش ہے، انسان کی فطرت ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، لوگ اس کے کام کو سراہیں۔ لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اپنی اس فطرت، اس کی تسکین کے لیے جو چیز آپ سلیکٹ کریں کہ جس کی وجہ سے لوگ آپ کو پہچانیں، جس کی وجہ سے لوگ آپ کی تعریف کریں، آپ کے بارے میں بات کریں، وہ آپ کے اس پروفیشن میں آپ کی سکل ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ اپنی اس فیلڈ کے ماہر ہیں تو جہاں پر بھی آپ جائیں گے لوگ آپ کے بارے میں کیا کریں گے؟ لوگ آپ کے بارے میں اچھے کمنٹ سے ہی پاس کریں گے کہ ہاں یار جو فلاں شخص ہے اس کے بارے میں کہ بہت اچھا ہے یار، وہ جو قانون جتنا وہ جانتا ہے کوئی اور شخص اتنا قانون نہیں جانتا، کسی اور کو اس طرح کا پتہ نہیں۔ اور آج کل ہر روز کوئی نہ کوئی نئی امینڈمنٹ آتی ہے، کوئی نیا کیس لا ہوتا ہے، کوئی نیا ایک ججمنٹ پاس ہوتا ہے، اور اگر آپ آپس میں بیٹھ کے کہیں پر بھی اپنی سکل کا ذکر کریں کہ ہاں جی وہ لاسٹ ججمنٹ میں جو ہے بیسیکلی اس طرح کہا گیا جس کا مطلب یہ ہے، تو اب وہ آپ کو جو ایک چیز چاہیے کہ لوگ آپ کو سراہیں، اگر وہی سیم چیز آپ کے اپنے پروفیشن کے حوالے سے اپنے اندر آپ سکل ڈیولپ کر لیں تو یہ آپ کو ایجوکیشن میں تو کام آنی ہی آنی ہے، لیکن بعد میں بھی حد سے زیادہ کام آئے گی۔ اور یہاں پر یہ 5 سال میکسیمم لوگ امتحان کے پیچھے ان 5 سالوں کو ضائع کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو ایجوکیشن ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ کیا ہے؟ امتحان پاس کرنا۔ اسٹوڈنٹ پہلے دن آتا ہے، اس کا گول ہوتا ہے سر کچھ نوٹس دے دیں، سر کچھ شارٹ سا بتا دیں، سر بس کچھ ایسا بتا دیں امتحان پاس ہو جائے۔ امتحان پاس کر کے ہزاروں لاکھوں وکلا عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں، لیکن
مستقبل نہیں ہے، کیونکہ اس فیلڈ میں ایک میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ زیادہ تر پاکستان میں فیلڈز ایسی ہیں کہ جب آپ اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں تو اس کے بعد کم ہی فیلڈز ہیں کہ جہاں پہ پریکٹیکلی اس کو اپلائی کیا جائے۔ ایک انجینئر ہوتا ہے جناب، انجینئرنگ کرتا ہے، پڑھتا ہے، پھر بعد میں کسی کمپنی میں وہ کوئی نہ کوئی ڈائریکٹر لگ کے بیٹھ جاتا ہے، انجینئرنگ سائٹ پہ اب وہ دستخط کرنے والی مشین بن چکا ہے۔ لیکن وکالت واحد ایسی فیلڈ ہے کہ جس میں 110% پیور جو چیز آپ نے ان 5 سالوں میں پڑھنی ہے، ساری زندگی وہ چیز بار بار آپ نے ریپیٹ کرنی ہے، یعنی کہ آپ کا اس فیلڈ میں کتابوں سے جو واسطہ ہے وہ ٹل ڈیتھ رہے گا، کیونکہ اس میں کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہے۔ آپ بیوروکریٹ ہیں، آپ کوئی بھی اور فیلڈ جوائن کر لیں، ملٹری میں چلے جائیں، سول سروسز میں چلے جائیں، پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جائیں، ایک ریٹائرنگ ایج ہے۔ لیکن وکلا کے لیے ایون اکثر وکلا حضرات ان کا انتقال بھی یونیفارم میں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے تو جو وکلا بولنے کے بھی قابل نہیں ہوتے پھر بھی وہ آپ کو بار روم میں ہاتھ ہل رہا ہوگا، پھر بھی وہاں پہ جا کے اپنی عادت پوری کرنے کے لیے بیٹھے ہوں گے۔ تو یہ وہ فیلڈ ہے کہ اب جب آج آپ اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں تو مرتے دم تک اس نے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ بہت سے وکلا ایسے ہوں گے جن کا نام آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، ایون آپ ابھی وکیل نہیں ہیں، آپ ابھی آج سٹارٹ کر رہے ہیں، لیکن شاید آپ سب لوگوں نے بیرسٹر اعتزاز احسن کا نام سنا ہوگا، اس طرح کے اور بہت سے بڑے بڑے نام۔ تو وہ کیوں سنے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی فیلڈ میں مہارت حاصل کی ہے۔ اور اس فیلڈ کی جو سب سے مزے کی بات ہے، جو سب سے اس کا ایک آپ کو میں کہوں کہ جو شاید ہی کوئی اور فیلڈ کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اور وہ کیا چیز ہے ایسی؟ مجھے ایک بات بتا دیں کہ اگر کوئی ایک لیفٹیننٹ صاحب آ جائے، لیفٹیننٹ کون ہوتا ہے؟ آرمی کا جو جونیئر آفیسر ہوتا ہے، اگر وہ کشمیر فتح کر دے لیفٹیننٹ، تو کیا ہم اس کو آرمی چیف لگا دیں گے؟ نہیں لگائیں گے۔ وہ لیفٹیننٹ ہے، کیپٹن بنے گا، میجر بنے گا، پھر لیفٹیننٹ کرنل، پھر میجر جنرل، پھر لیفٹیننٹ جنرل، پھر جا کے جب وہ اپنی 30 35 40 سال کی سروس پوری کرے گا، کیونکہ اس سے پہلے وہ بن سکتا ہی نہیں ہے۔ اور ایک اسسٹنٹ کمشنر آ گیا جناب، اگر کوئی اسسٹنٹ کمشنر شیخوپورہ کو پیرس بنا دے تو ہم اس کو چیف سیکرٹری پنجاب لگائیں گے؟ اسسٹنٹ کمشنر ہے، پھر ڈپٹی کمشنر بنے گا، کمشنر ایک سیکوینس میں چلے گا۔ کوئی چھلانگ ایسی ہے ہی نہیں جو کسی پروفیشن میں ہو۔ وکالت کی طرف آ جائیں، 2 سال بعد آپ ہائی کورٹ کا لائسنس لے لیتے ہیں۔ پہلا دن آپ جائیں اور آپ اچھی سی بحث کریں، دوسرے ہی دن آپ کے پاس کیس کا ڈھیر لگ جائے گا۔ اگر میری بات کو آپ نے پرکھنا ہے تو آپ اس کلاس کے فوراً بعد چلے جائیں اور ہائی کورٹ کے باہر کھڑے ہو جائیں۔ آپ کو بہت سے بوڑھے بابے سفید داڑھی اور سفید بالوں کے ساتھ میلے کچیلے کوٹ اور بائک کے اوپر جاتے نظر آئیں گے، اور اسی جگہ پر ایک نوجوان لڑکا بالکل وہ ایک بہترین قسم کے لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی سے نکلے گا اور ایک طریقہ سے جا رہا ہوگا، اور اس کے پیچھے کلائنٹس کا ایک ڈھیر ہوگا۔ تو کیوں ایسا ہوگا؟ کیونکہ یہ پروفیشن ایج کا محتاج نہیں ہے، یہ ان سکلز کا محتاج ہے جو آپ اپنے اندر ڈیولپ کرتے ہیں۔ اور جب آپ یہ سوچیں گے کہ یہ سکل میں نے ڈیولپ کرنی ہے LLB کے بعد، تو پھر وہاں تک جب آپ پہنچیں گے، اب آپ کی عمر ہوگی 18 20 22 24، شاید ہی کوئی شادی شدہ ہو، شاید ہی کسی پر کوئی گھر کی ذمہ داری ہو، کوئی پریشر ہو، کچھ نہیں ہے ایسا۔ بٹ جب 5 سال بعد آپ یہ ڈگری پوری کریں گے تو آپ کی ایج 25 کراس کر چکی ہوگی۔ کچھ لوگ 30 کو ٹچ کر رہے ہوں گے، وہ ایج ہے ہمارے ہاں شادی کی۔ جب اس ایج میں جا کر آپ شادی کرتے ہیں تو آپ کے اوپر پوری فیملی کا بوجھ ہے، گھر والوں کی ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں کہ جی آپ کو 5 سال ہم نے پڑھا دیا بھائی۔ اب آپ میں سے اگر کسی کے والد صاحب سرکاری ملازم ہوں گے، وہ آپ کو ابھی افورڈ کر رہے ہوں گے، آج آپ کی ایج اگر 20 22 سال ہے تو آپ کے والد صاحب کی سروس 18 20 سال ہوگی۔ جب 5 سال کے بعد آپ اس ڈگری کو کمپلیٹ کریں گے تو آپ کے والد صاحب 50 کراس کر چکے ہوں گے، 60 کے قریب ہوں گے، اور وہ ریٹائرمنٹ کے قریب ہوں گے، اور وہ آپ سے یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ بیٹا اب ہم ریٹائر ہونے والے ہیں، اب ذرا گھر کے معاملات سنبھالیں۔ تب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا کہ آپ اس پروفیشن کو اتنا ٹائم دیں جتنا اس کا حق ہے۔ تو پھر
یہ آج سے ہم نے شروع کرنا ہے. یہ نہیں سوچنا کہ سر ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے، ہم بعد میں سیکھ لیں گے، ہم بعد میں کر لیں گے، دیکھ لیں گے، ہو جائے گا. ٹمارو نیور کمز. جو ایسا سوچتے ہیں کبھی بھی وہ اس ٹارگٹ کو اچیو کر سکتے ہی نہیں ہیں. اگر آپ اس موٹو پہ چلیں گے کہ نہیں جناب کل کا دن ہی ایسا ہے کہ جیسا میرے فیلڈ کا پہلا دن، تو میں نے آج جو تیاری کرنی ہے وہ 5 سال بعد کے لیے نہیں، کل کے لیے کرنی ہے، میرا کل میرے پروفیشن کا پہلا دن ہے، تو پھر ہی کامیابی کے دروازے آپ پہ کھولیں گے. یہ 5 سال، یہ اتنے قیمتی وقت کو اگر آپ ضائع نہ کریں، اور یہ 5 سال بھی تھوڑے ہیں اس لا کو سمجھنے کے لیے، اس سے بھی زیادہ وقت چاہیے اس کو، اس میں اسپیئر ٹائم ہے ہی نہیں. تو جب آپ اس طرح کر کے اس کو آج سے شروع کریں گے تو 5 سال کے بعد جو پوزیشن آپ کے پاس ہوگی وہ کسی اور کے پاس نہیں ہوگی، اور آپ پہلے دن جا کر ایک پراپر پروفیشنل لائف اس کا آغاز کر سکیں گے. اس کے لیے ریگولیرٹی، کنسسٹنسی اور ایک ہیبٹ آف ریڈنگ یہ انتہائی ضروری ہے جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ کو ابھی سے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے 5 سال میں کون کون سے سبجیکٹس ہیں، آپ کو ان کے نام پتہ ہونا چاہیے. یہ انٹرسٹ جب آپ میں ڈیولپ ہوگا، اور اس سے میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے بہترین فیلڈ جس میں سکوپ اتنا وائڈر ہو کوئی ہے ہی نہیں. اب زیادہ تر لوگ کیا بننا چاہ رہے تھے؟ وکیل بننا چاہ رہے تھے، لائر بننا چاہ رہے تھے. تو اس پروفیشن میں سب سے جو لاسٹ آپشن کوئی بندے کے پاس ہوتی ہے وہ کہتا ہے جی میں وکیل بن جاؤں گا، نہیں تو ادروائز لوگ جج بننا چاہتے ہیں، پروسیکیوٹر بننا چاہتے ہیں، کوئی اور ایسی پوسٹ جوائن کرنا چاہتے ہیں. تو جو آخری اس کی انتہا، مطلب جو سب سے آپ کہہ لیں کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یار یہ تو کچھ نہیں، تو وکیل تو بن نہیں جائیں گے، نہ پریکٹس کر لیں گے، تو اگر آپ کبھی سمجھیں تو اس پروفیشن کا سب سے جو ٹاپ ترین اور سب سے جو مزے کا اسپیکٹ ہے وہ پریکٹس ہی ہے. تو مطلب جس پروفیشن کا آخری آپشن اتنا بہترین ہوگا تو اس میں ٹاپ آپشنز کیا ہوں گے؟ سٹارٹنگ فرام جوڈیشری. پاکستان میں جوڈیشری کے حوالے سے ہر سال سینکڑوں پوسٹ آتی ہیں چاروں پروونسز کے اندر. نمبر 2 پروسیکیوشن. پروسیکیوشن کیا ہوتا ہے؟ جس طرح جج ہوتے ہیں، ہر جج کی عدالت میں سرکاری وکیل ہوتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا ایڈوکیٹ جنرل، پروسیکیوٹر جنرل، ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل، پبلک پروسیکیوٹرز. یہ سیکنڈ اس کا پروفیشن ہو گیا. اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل. آلموسٹ ہر ڈپارٹمنٹ، ایف آئی اے، ہر سال 2 3 4 500 سیٹس آ جاتی ہیں. کس کے لیے؟ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل. اس طرح کی بہت سی ایسی پوسٹ ہر ڈپارٹمنٹ میں آتی ہیں. 17 گریڈ کی جو وکلا کے لیے ہوتی ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے لیے. لیگل ایڈوائزر. جتنی بھی پرائیویٹ کمپنیز ہیں وہ اپنے لیے لیگل ایڈوائزر اپوائنٹ کرتی ہیں، اور ہر کمپنی اپنے پینل پر 3 4 5 ڈفرینٹ لیگل ایڈوائزر پلیس کرتی ہے. تو یہ بھی آپ کے پاس جاب اپرچونٹی آ گئی. ٹیچنگ کا پروفیشن جوائن کرنا چاہیں LLM کریں. لاء کے اندر ہر وقت اچھے ٹیچرز اس کی کمی رہ جاتی ہے. اس کے بعد ایک اور اس میں جو میں آپ کو سب سے مزے کی بات بتاؤں، CSS. کتنی ایج ہے اس کے لیے؟ 30 ایئرس. اس کے بعد آپ CSS جوائن نہیں کر سکتے. ملٹری کتنی ایج ہے؟ کہیں 22 ایئرس، کہیں 25 ایئرس. اس کے بعد آپ ملٹری جوائن نہیں کر سکتے. آپ نے پریکٹس جوائن کر لی. 35 ایئرس تک آپ کے پاس چانس ہے کہ آپ سول جج کے لیے اپلائی کریں. کرتے ہیں؟ نہیں ہوتا. اگلا دروازہ کھل جائے گا. 35 سے 45 کا سلاٹ کھل جائے گا. ایڈیشنل سیشن جج کی پوسٹ آ جائے گی. اس کے لیے منیمم 35 ہے، میکسیمم 45. اگلا دروازہ کھل گیا. ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل اور بہت سی ایسی پوسٹ کہ جہاں پر منیمم ایج کتنی ہے؟ 35، اور اس کے بعد کہاں تک؟ 45. اچھا 45 بھی ہو گیا، کچھ نہیں ملی جاب. پھر اس سے اگلے دروازے کھلتے ہیں کہ جہاں پر منیمم ایج 45 ہوتی ہے. تو مطلب اس پروفیشن میں جاب اینڈنگ ہے ہی نہیں. کسی بھی زندگی کے مرحلے پر آپ اگر پہنچتے ہیں تو آپ کے لیے دروازے کھلے ہوتے ہیں. سینٹ میں آپ لوگوں کے لیے سیٹس ہیں. شاید آپ کو پتہ ہو
کہ جو ٹیکنوکریٹس کی سیٹ جتنے بھی آپ یہ برسٹر اعتزاز احسن یا اعظم نذیر تارڑ یہ سارے کیا ہیں؟ سینٹ میں کیوں بیٹھے ہیں؟ کوئی وزیر قانون بن کے بیٹھا ہے، کوئی کسی طرح بیٹھا ہے، یہ سب بیسیکلی ٹیکنوکریٹس ہیں. اور ٹیکنوکریٹ آپ کب بنیں گے؟ جب آپ اپنی فیلڈ میں 20 سال کا ایکسپیرینس حاصل کر لیں گے. تو ٹیکنوکریٹ کی حیثیت سے آپ الیکشن کمیشن یا اگر آپ ڈیفرنٹ ٹریبیونلز اور ان کی پوسٹ دیکھیں تو وہاں پہ جو کوالیفیکیشن کا کرائیٹیریا ہے، یا تو جج یا کوالیفائڈ ٹو بی اے جج. تو کوالیفائڈ ٹو بی اے جج کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہائی کورٹ کے جج کے لیے فار ایگزامپل 10 سال کی پریکٹس ریکوائرڈ ہے، تو بہت سی ایسی پوسٹ پر صرف اس بندے کو رکھا جاتا ہے جو جج بننے کے لیے کوالیفائڈ ہو. تو اس فیلڈ کے بارے میں اگر آپ سوچیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہاں پہ کوئی اینڈنگ ہے ہی نہیں. اور جو چیز ہمیں چاہیے پاکستان میں وہ کیا ہے؟ پاکستان میں وکالت ایک لائسنس ہے. کسی بھی یونیفارم کی جاب کے بعد اگر کوئی سب سے فیسینیٹنگ کوئی چیز ہے آپ کے پاس تو وہ کیا ہے؟ لائسنس ہے آپ کا. آپ جب کہیں پر بھی جاتے ہیں، کوئی بھی آپ کا معاملہ ہوتا ہے تو آپ کا لائسنس آپ کو ہر جگہ ایک بہت بہترین پروٹیکشن. اور جو لائر کمیونٹی ہے وہ ہمیشہ اپنے لائرز کے لیے کھڑی ہوتی ہے. کبھی کہیں پر خدا نہ خواستہ کسی وکیل کے ساتھ مسئلہ ہو جاتا ہے تو تمام لائرز اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور نہ صرف اکٹھے ہو جاتے ہیں بلکہ دے ہیو دا پاور. وہ بینچ کا حصہ ہے، وہ جوڈیشری کا بھی حصہ ہے. ججز کیا ہوتے ہیں؟ وکیل ہی تو ہوتا ہے. کوئی جج کو ڈائریکٹ تو نہیں آ جاتا، اوپر سے کوئی ڈاؤن لوڈ تو نہیں ہوتا. کوئی وکیل ہوگا. جج کی شرط ہی کیا ہے کہ جو 2 سال وکالت کرے گا وہ بنے گا سول جج مجسٹریٹ. جس نے 10 سال کی وکالت کی ہوگی لوور کورٹ کی وہ بنے گا سیشنز جج. جس نے 15 سال کی وکالت کی ہوگی وہ سپریم کورٹ کا جج ہوگا. جس کی 10 سال کی ہائی کورٹ کی وکالت ہوگی وہ ہائی کورٹ کا جج ہوگا. تو یہ سارے ججز کون ہیں؟ بیسیکلی دے بلانگ ٹو دا لائر فیملی. اور آفٹر ریٹائرمنٹ بھی یہ کیا کرتے ہیں؟ سب کے سب پریکٹس کرتے ہیں. تو ایک بہترین کمیونٹی آپ کے لیے ہاتھ کھول کے کھڑی ہے، لیکن ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے. کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے؟ آج کچہری جانا ہے، وہاں پہ جا کے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ اس 50 55 60 سال کے بابے کی طرح بننا چاہتے ہیں کہ جس نے شاید 15 سال پہلے وردی لی تھی اور آج تک نہ اس کو دھلوا سکا اور نہ اس کو ڈرائی کلین کروا سکا، اور میلی کچیلی یونیفارم میں کھڑا ہوا آپ کو وہ نظر آئے گا ایک ٹوٹے پھوٹے موٹر سائیکل پہ آتا ہوا. یا آن دا ادر سائڈ آپ اس طرف جانا چاہیں گے کہ جہاں پر آپ کو ایک 25 سے 30 سال کا نوجوان ایک لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی سے اچھے یونیفارم میں اترتا ہوا نظر آئے گا، اور جس کے پیچھے کلائنٹس کا اور اس کے سٹاف کا ایک جمگٹا ہوگا اور بڑے کرافر کے ساتھ چلتا ہوا آگے جائے گا. یہ آپ لوگوں نے سوچنا ہے. یہ ایسی فیلڈ ہے کہ جس میں سٹاپ نہیں ہے. اگر کوئی شخص سپاہی بن جاتا ہے سٹاپ لگ گیا. اب وہ زور لگائے حوالدار بنے گا، انسپیکٹر سب انسپیکٹر سے اوپر نہیں جا سکتا. اگلا راستہ ہے ہی کوئی نہیں اس کے لیے. کوئی ایس آئی بن گیا تو تیر مار کے ایس پی بنے گا، اس سے اوپر جا ہی نہیں سکتا. اگر آپ 11ویں اسکیل کی کوئی بھی سرکاری ملازمت کر لیں 16-17 سے اوپر آپ نہیں جا سکتے. یہ وہ پروفیشن ہے کہ جس میں جب آپ آئیں تو ایک ایک دن میں آپ کتنے ہی گریڈ کراس کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ میں اگر وہ چیز ہو. اور وہ چیز کیسے آئے گی؟ یہ کانفیڈنس جو آپ کو اس لیول تک پہنچائے گا وہ ہے کیا؟ کانفیڈنس از دا نیم آف دا نالج. کانفیڈنس کوئی الگ چیز نہیں ہے. جس الگ چیز کو کانفیڈنس سمجھا جاتا ہے وہ اکثر بدتمیزی بن جاتی ہے. بٹ جب آپ کے پاس نالج ہوگا تو نالج کی بیس پر جب آپ کہیں پر بھی کھڑے ہوں گے تو آپ ہر بات کا جواب کانفیڈنٹلی دیں گے. تو انفیکٹ وہ کانفیڈنس نالج ہی ہے جو وہاں پہ عدالت میں آپ کے لیے کیا کرتا ہے؟ بولتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ شخص واقعی کچھ سیکھ کے آیا ہے. تو اس سیکھنے کا آغاز ابھی ہم نے کرنا ہے. امتحان کی فکر ذہن سے نکال دیں. نہیں ہے امتحان. امتحان کب ہوگا؟ 10 کویسچنز میں آپ لوگوں کو دوں گا، اس کے نوٹس میں آپ کو دوں گا. اس بار جو پیپر ہوا تھا آپ اس میں دیکھیں گے تو 10 کویسچنز میں نے دیے تھے، جس میں سے 8 جو کویسچنز ہیں وہ پیپر میں آئے تھے اور 5 کرنے تھے. تو امتحان صرف یہ ہے. اصل کیا ہے؟ آپ کی وہ سکلز جو آپ اپنے اندر پیدا کریں گے.
آپ کی وہ سکلز جو آپ کے ساتھ چلیں گی وہ آپ کا اصل ہیں. فوکس آپ کا ان سکلز کی طرف ہونا چاہیے. امتحان اور اس کی سوچ وہ ذہن سے نکال دیں. وہ جب مئی جون میں جائیں گے تو تب اس کے بارے میں سوچیں گے کہ ہاں کوئی امتحان وغیرہ ہم نے پاس کرنا ہے. اس سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس سے پہلے ہم نے اپنی جو ایجوکیشنل سکلز ہیں اس کو بڑھانا ہے، اپنی ہیبٹس کو چینج کرنا ہے، اپنے معاملات کو اس روٹین میں لانا ہے کہ وہ جو گولز ہم فیوچر کے لیے سوچ کے بیٹھے ہیں اس کے لیے آج سے ہی ہم نے اسٹرائیو کرنا ہے. ہم نے اس کے لیے یہ نہیں سوچنا کہ جو بہت ٹائم پڑا ہے. کوئی ٹائم نہیں پڑا ہوا. جو بہت ٹائم والے ہیں وہ ایسے ہی رہ جائیں گے. تو کل سے میں یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ لوگ ان ٹائم، سب سے پہلی چیز پنکچویلٹی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ مزاج اور طبیعت میں ہوں آپ کی تو آپ کبھی ناکام نہیں ہوتے، اور ان میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ پنکچویلٹی. تو جب آپ ایک ریگولر روٹین کے مطابق آئیں گے تو چیزیں آٹومیٹکلی آپ کے لیے کیا ہوتی چلی جائیں گی؟ آسان. ابھی ہمارے پاس اس وقت بہت ٹائم ہے جس میں ہم بہت سی چیزوں کو اچھے طریقے سے لے کر چل سکتے ہیں. تو جہاں تک اگین امتحان کے لیے، تو شاید کچھ لوگوں کو ہم نے لیکچرز آلریڈی الاؤ کر بھی دیے ہیں، نوٹس دے دیے ہیں. کوئی ایک آدھ اگر سبجیکٹ رہتا ہوگا تو وہ آپ کو مل جائے گا. تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلا فوکس کرنا ہے اپنے انگلش پہ، اسپوکن، لسننگ، رائٹنگ. اور بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب آپ لوگ انگلش لکھ کر دیتے ہیں ہم چیک کرتے ہیں، بعض اوقات کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں، ان ٹائم رسپانس نہیں ملتا. جب آپ بولتے ہیں تو آن دا اسپاٹ سامنے والا بندہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ یہ غلط بول رہے ہیں. آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ ٹھیک سے بولنا ہے. کل سے صرف کلاس کے علاوہ، اس کلاس کی حد تک، کیونکہ ہم نے چیزوں کو سمجھنا ہے، رٹو توتے نہیں بننا، تو کلاس کی حد تک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی جو کمیونیکیشن اور لیکچر کے ڈیلیور کرنے کی حد تک اردو الاؤڈ ہوگی. اس کے علاوہ جب آپ کالج میں انٹر ہوں گے تو کالج میں انٹر ہونے سے لے کر جہاں جدھر جو جہاں پر بھی ہوا، وہ اگر انگلش کے علاوہ کسی بھی زبان میں بات کرے گا تو سمپلی اس کو فائن کر دیا جائے گا. اور فائن کس کی طرف جائے گا؟ جو انفارم کرے گا کہ سر ہی واز ٹاکنگ ان اردو. تو فائن کے بدلے میں وہ جو چاہے یا جو بھی اس میں ہوگا وہ اس شخص کو ملے گا کہ جو انفارم کرے گا. اب بات اس میں یہ پریشانی کہ سر مجھے تو بولنی نہیں آتی. یار ایک سادہ سی بات ذہن میں رکھ لیں. کبھی آپ نے کسی انگریز کو اردو بولتے ہوئے سنا ہے؟ ویسے کبھی کوئی اس کے جو آج کل اکثر چل رہے ہوتے ہیں نا، سنا ہے کبھی؟ سنا ہے؟ کیا کرتا ہے وہ اردو کے ساتھ؟ اتنا بیڑا غرق کرتا ہے، اس کی اتنی ٹانگیں توڑتا ہے کہ پتہ نہیں تباہی نکال دیتا ہے. وہ ہماری زبان کا اتنا بیڑا غرق کرتے ہیں، ہم ان کی زبان کے لیے کیوں پریشان ہیں؟ ہم اس سے 2 ہاتھ آگے جا کر ان کی زبان کی ٹانگیں توڑیں گے تاکہ ان کو پتہ چلے، اس دکھ کا احساس ہو کہ جب وہ ہماری اردو بولتے ہوئے اس کی تباہی نکالتے ہیں، ذرا ان کو بھی تو دکھ ہو، ان کو بھی تو تکلیف ہو کہ کسی کی زبان کو خراب کر کے بولا جائے تو کیا ہوتا ہے. بٹ صحیح اور خراب چھوڑ دیں. فوکس کیا ہے؟ بولنا. 1 مہینہ 2 مہینے عام طور پر ہوتا ہی کیا ہے؟ آپ کی بھی کلاس میں کوئی نکما سا بچہ ہوگا، LLB کے بعد ابا جی کے پیسوں پہ بار اٹلا کرنے کے لیے باہر چلا جائے گا. جب واپس آئے گا تو اس کی انگلش رکے گی ہی نہیں. آپ بھی حیران ہوں گے کہ یہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. ماحول تھا کہ اس کو پتہ تھا کہ روٹی تب ہی ہوٹل سے ملے گی جب وہ اس کو انگریزی میں بتائے گا، روٹی کا تو کسی کو پتہ ہے ہی نہیں. تو مجبوراً وہ اس میں کیا ہوا؟ بولتا گیا اور وہ سیکھ گیا. تو وہ سیم چیز ہم یہاں پہ امپلیمنٹ کریں گے کہ اگر ہم یہ چیزیں آئیں گی کیسے؟ یہ صرف اس وقت کہ جب ہم میں سے ہر بندہ اپنی ذمہ داری سمجھ لے کہ نہیں بھائی، نہ تو میں نے صرف اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میرے ساتھ والا ہے وہ بھی بندہ صحیح کرے. تو اس میں اس کو نہ تو شکایت سمجھیں گے آپ لوگ، نہ ہی ایک دوستوں نے میری شکایت لگائی تھی. نہیں، کوئی نہیں ہے، شکایت نہیں لگائی تھی. آج اس نے آپ کی جیب سے پیسے نکلوا کے چائے پی ہے. اب آپ نے پوری کوشش کرنی کہ کہیں پہ وہ اردو میں بات کرے اور آپ اس سے کیا کریں؟ اپنا حساب برابر کریں. یہ اس آپ موٹیو کے ساتھ اگر آگے چلیں گے تو پھر ایسا آپ کہیں
کہ آپ آسانی کے ساتھ. تو یہ کل سے امپلیمنٹڈ. آج ویسے میں نے کہا تھا سمارٹ کیجول ڈریس، مجھے کوئی نہیں لگ رہا کوئی سمارٹ اور کیجول ڈریس. مجھے تو کچھ لوگوں کو منہ بھی دھلے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اللہ کے بندو، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا میں سول سروسز اکیڈمی جب پڑھاتا ہوں، ہم لوگ صبح 8:20 پہ پہنچتے ہیں. کوئی ایک سنگل چہرہ 249 اسٹوڈنٹس ابھی نئے ہیں جو آئے ہیں، جو CSS پاس کر کے 51st کامن بیچ کے لیے آئے ہیں. کوئی سنگل چہرہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو دیکھ کر یہ لگے کہ یہ بندہ فریش نہیں ہے، وہ پراپر ہیئر کٹ میں نہیں ہے، وہ پراپر ڈریس میں نہیں ہے. ڈریس کوڈ جتنا اسٹرکٹلی وہاں پہ فالو کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت جب ہم بات کرتے ہیں ملٹری آفیسرز کے بعد، اگر ہم، کیونکہ ملٹری آفیسرز کے ساتھ ہمارا ڈائریکٹ اتنا لنک نہیں ہوتا، ہمارا ان کے ساتھ اتنا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا، کیونکہ جن کے کوئی رشتہ دار ہوں وہ تو کینٹ میں چلے جاتے ہیں، بٹ نارملی ہم ان کے لائف سٹائل سے واقف نہیں ہوتے. بٹ جس لائف سٹائل سے ہم تھوڑے بہت واقف ہیں وہ ہمارے اسسٹنٹ کمشنرز، بیوروکریٹس، پولیس کے آفیسر. جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہر وقت جب بھی ان کا ایک بولنے کا سٹائل ہوتا ہے، ان کی ڈریسنگ سے ہی پہچانا جاتا ہے کہ یار یہ کوئی ایگزیکٹو بندہ ہے جو اس ڈریسنگ میں آیا ہے، یہ کوئی ایگزیکٹو ہے. تو انفیکٹ وہ صرف 6 مہینے کی ٹریننگ کے اندر ان کو اس لیول تک لایا جاتا ہے کہ ہر بندہ، اس میں سے کچھ موٹے بھی ہوتے ہیں، کچھ پتلے بھی ہوتے ہیں، کوئی کالے بھی ہوتے ہیں، کوئی گورے بھی ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ ٹائپ کو پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں. بٹ جو ان کا ایک سٹائل، ان کے ایک ایٹیٹیوڈ، ان کا ایک بیہیویئر، وہ سب کا ایک جیسا ہوتا ہے. ان سب میں وہ چیز بہت جلد ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ایگزیکٹوز ہوتے ہیں ان میں وہ چیز آپ کو نہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس میں وجہ یہی ہے کہ ان میں سے ہر بندہ باقاعدہ طور پر ہر روز وہ ایسے ہی آتا ہے کہ جیسے وہ اپنی زندگی کے کسی بہترین فنکشن میں جا رہا ہے. یہاں پہ اگر آپ ایسا کریں گے کہ 2 دن منہ دھلے بغیر خیر ہے چل جائے گا کوئی نہیں، بال یوں شوں چل رہے ہیں تو چل جائے گا کوئی نہیں، شرٹ کے 3 بٹن کھلے ہیں تو خیر ہے کوئی نہیں چل. تو آپ نے یہ زندگی بنانی ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ اپنا فیوچر کس طرح بنانا چاہتے ہیں، آپ اپنی لائف کو کتنا ڈسپلنڈ طریقے سے چلانا چاہتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں کیا گولز اچیو کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا، سب کچھ آپ کے اوپر ہے. آپ نے خود سوچنا ہے کہ آپ چیزوں کو کیسے لے کر چلیں. آپ نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو فروٹفل بھی بنانا ہے، اور اس ہر ایک لمحے کو آپ نے کیا کرنا ہے، خراب بھی کرنا. سب سے بڑی چیز جو آپ میں ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ آپ نے ایک شعر سنا ہوگا، شکوائے ظلمت شب سے تو بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. ہر وقت بجائے اس کے کرٹیسائز کیا جائے کہ یہ نہیں وہ نہیں، اپنا رول آپ کیا ادا کرتے ہیں وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح اس معاشرے میں، اس ادارے میں اگر ہم بات کریں تو اس کو بہتر بنانے کے لیے ہم اپنا کیا رول اینڈ ٹاسک کر رہے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ کل جب آپ سب لوگ آئیں تو آپ میں سے ہر شخص ایک اچھے صاف ستھرے لباس کا نیا ہونا ضروری نہیں ہے، اچھا صاف ستھرا پریس کیا ہوا، جن کی داڑھی ہے وہ باقاعدہ طور سے ٹرم کی ہوئی، جو شیو کرتے ہیں وہ باقاعدہ شیو کر کے آئیں، بال وغیرہ آپ کے باقاعدہ چھوٹا موٹا کوئی نہ کوئی برش کنگھی رکھا کرے، موٹر سائیکل پہ ویسے بھی بم پھٹ جاتا ہے. تو تھوڑا سا آپ لوگ جب آئیں تو اس کے بعد کلاس میں جب بیٹھیں تو جس چہرے پر بھی نظر جائے پتہ چلے کہ ہاں یہ بندہ ایک پیشن کے ساتھ آیا بیٹھا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ کوئی چیز حاصل کرے. اب آپ نے اپنا ڈیفائن کرنا ہے. آج کل لوگ جو عزت کرتے ہیں وہ اسی چیز کی کرتے ہیں. آپ کس طرح کے دکھتے ہیں، کس طرح کے بولتے ہیں، کیا آپ کو آتا ہے، کیا آپ کو نہیں آتا، آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کی جو فیوچر لائف ہے وہ کس قسم کی ہوگی. تو میں یہ چاہوں گا کہ جو اب جہاں پہ جیسے، اور یہ کوئی اتنا وہ نہیں ہے کہ جس کے لیے بندہ کہے جو وہ برانڈڈ کپڑے شپڑے کچھ نہیں چاہیے ہوتا یار. تھوڑا سا صرف اگر آپ ایک ڈریسنگ سینس کے ساتھ اپنی چیزوں کو بہتر بنا کر چلیں تو آپ بہت جلد امپروو کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. آگے موسم بھی اچھا ہو رہا ہے، وہ گرمی والا معاملہ بھی ختم ہو رہا ہے کہ جس میں آپ کو کوئی ہو کہ جی میں واسکٹ کیسے پہن کے آ جاؤں، یا میں جناب کوٹ کیسے پہن کے آ جاؤں، یا میں بوٹ بند کیسے پہنوں، مجھے تو کوئی گرمی شرمی لگتی ہے. تو یہ چیزیں ساری اتنی زیادہ میٹر نہیں کرتی. تو میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ میں سے ہر بندہ اپنے ہر دن کو اس طرح گزارے کہ جیسے یہی آپ کی زندگی کا گولڈن ڈے ہے. یہی آپ میں سے ہر شخص صبح جب اٹھ کے آئے تو وہ اتنی ہی تیاری کر کے آئے کہ جیسے کوئی بندہ خاص طور پر شادی والے دن تیاری کر کے جاتا ہے نا، اس طرح کی تیاری ہونی چاہیے. پتہ لگے کہ بھئی بس اب آج میں نے سب سے اچھا دکھنا ہے. اور یہ چیز بھی آپ کے اندر کیا لے کر آ جاتی ہے؟ کانفیڈنس. آپ جتنے ویل مینرڈ، ویل ڈریسڈ ہوں گے، آٹومیٹکلی کیا ہوگا؟ کانفیڈنس آپ کا
کانفیڈنس کوئی 1 2 4 5 دن کی چیز نہیں ہے، یہ آپ کی ذات میں اس کو ڈیولپ ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ تو باقی جو موٹیویشنل سپیکر دنوں میں یوں وہ کچھ نہیں ہوتا، ہر جگہ پر پہنچنے کے لیے ایک اس کی بیک پہ لانگ نیریٹو سٹوری ہوتی ہے جو آپ کو کہیں پر پہنچاتی ہے۔ میں سمپلی جو چاہتا ہوں وہ یہ چاہتا ہوں کہ جہاں پر 5 سال کے بعد اس پروفیشن میں آپ کے باقی دوست جو ادر انسٹیٹیوٹ سے آئیں گے وہ قدم رکھ کے اپنا آغاز کریں، آپ جب 5 سال بعد اس فیلڈ کو جوائن کریں تو آپ کا آغاز نہ ہو، بلکہ وہ آپ کا اگر آغاز ہو تو آپ کی اس ایکسپرٹائز کا آغاز ہو، آپ کی اس گولڈن لائف کا آغاز فرام دا ویری فرسٹ ڈے ہو، کہ جہاں پر شاید لوگوں کو پہنچنے میں 3 4 5 سال لگیں۔ اگر آپ میں سے کوئی جج بننا چاہتا ہے تو میری کوشش ہوگی کہ وہ ان 4 سے 5 سالوں میں اس حد تک تیاری کرے کہ اس کے بعد اس کو مزید تیاری نہ کرنی پڑے۔ اگر کوئی لائر بننا چاہتا ہے تو ایون میں یہ بھی ایکسپیکٹ کروں گا کہ وہ بے شک آج شام کو میرے پاس آ جائے، ہم نے کلاس ایک ابھی آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، تو آپ میں سے اگر کوئی شخص واقعی وہ اس چیز کے حوالے سے ہے ایمبیشیس ہے کہ نہیں سر بس میرا ٹائم آ گیا ہے، میں کسی کل کا انتظار نہیں کر رہا، مجھے پریکٹس سیکھنی ہے، میں نے کرنا ہے، تو آپ سمارٹ کیجول ڈریس میں شام جو ہے وہ 5:30 پہ آپ آئیں گے تو آپ ہماری جو موٹ کورٹ کی کلاس ہے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل صاحب لے رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ چل کے پہلے دن سے ہی تھوڑی تھوڑی چیزیں کیا کرنا شروع کر سکتے ہیں، آبزرو کریں شروع میں آہستہ آہستہ۔ جو بچے کرنا چاہتے ہیں مثلاً ان کا نام لکھ لیجیے گا آپ، بٹ ریگولیرٹی مجھے چاہیے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ آپ ریگولر طریقے سے اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو پریکٹس کلاس آج شام 5:30 پہ ہوگی، آپ اس کو جوائن کریں، وہاں پر جو چیزیں آپ کو سکھائی جائیں گی وہ سیکھیں، اپنے اندر وہ چیزیں آپ ڈیولپ کریں۔ ٹھیک، کوئی بات اگر آپ لوگوں کی طرف سے ہے، کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیں آپ لوگ۔ جی 1 by 1